بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا على اثنتين رجل آتاه الله مالا ينفق ماله آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله القرآن يتلون القرآن آناء الليل وآناء النهار صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. قابل صد احترام دوستو، عزیز بچوں، آج 27 کی رات یہ تقریب اختتام قرآن ابھی حافظ محمد عثمان صاحب نے قرآن پاک کا اختتام کرتے ہوئے دوبارہ پھر الف لام میم ذالک الکتاب، یہاں سے شروع فرما دیا کہ پھر بھی شوق ذوق دوبارہ پھر اس کی تلاوت ہونی چاہیے. یہ دوبارہ الف لام میم ذالک الکتاب سے جو حافظ صاحب قاری صاحب پڑھتے ہیں، صرف ہماری اس مسجد میں نہیں، تمام مساجد میں جہاں جہاں بھی قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، کسی ملک میں، کسی جزیرے میں، کسی حصے میں، جو امام ہے، حافظ ہے، قاری صاحب ہے، وہ کوئی 27 کو، کوئی 28 کو، کوئی 26 کو، کوئی 21 کو، یا اس سے پہلے جب اختتام ہوتا ہے دوبارہ پھر الف لام میم ذالک الکتاب سے اس کا آغاز کر دیا جاتا ہے. یہ علامت اور نشانی اس بات کی ہے کہ ہمیں مزید پڑھنے کا شوق، ذوق، مزید محبت، کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی اکتاہٹ نہیں،
کوئی دوری نہیں، ہم قرآن پاک کی تلاوت کے قریب ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ جو کتاب پڑھی جا رہی ہے وہ قرآن پاک ہی ہے۔ سب سے زیادہ، سارا سال بھی قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، اور پھر رمضان کے مہینے میں تو اس کی تلاوت اور بڑھ جاتی ہے۔ رمضان کا قرآن کا خود قرآن مقدس نے، اللہ پاک نے دونوں کا آپس میں جوڑ لگایا ہے۔ یہ ایسا جوڑ لگا ہوا ہے، جب بھی رمضان آتا ہے قرآن آ جاتا ہے۔ رمضان آتے ہی قرآن کھل جاتے ہیں 11 مہینے تک۔ جو شخص قرآن پاک کو نہیں کھولتا، رمضان آتے ہی وہ قرآن پاک کو کھولتا ہے، تلاوت شروع کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام بھی رمضان میں تشریف لاتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، قرآن پاک کا دور کرتے تھے۔ دور کا معنی یہ ہے، ایک حافظ صاحب پڑھے، دوسرا سنے۔ جبریل امین پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے، آپ پڑھتے تھے، جبریل امین سنتے تھے۔ اسی کا نام دور ہے۔ دیکھو یہ حضور جبریل امین کی سنت، یہ سنت قائمہ دامہ ہے۔ ہم دین سے تو بہت دور ہو گئے، لیکن آج بھی یہ طریقہ جاری ہے۔ ایک قاری صاحب ہے، ایک اس کا سامع ہے، دن کے وقت تیاری کی جاتی ہے، پڑھا جاتا ہے، بار بار پڑھتے ہیں، دور کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سنتے سناتے ہیں۔ تو یہ سننے سنانے کا عمل بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، جبریل امین سے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے قرآن پاک اتارا ہے۔ تو قرآن پاک کے اترنے کی وجہ سے رمضان کو فضیلت ملی۔ رمضان افضل الشہور، خیر الشہور، 12 مہینوں میں سے رمضان کا مہینہ افضل، اشرف، اسی قرآن پاک کی وجہ سے بنا۔ اصل فضیلت، بزرگی، عظمت قرآن پاک کو ہے۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو جیسے اللہ ہے تو اللہ خالق ہے، اور اللہ کے علاوہ ساری چیز مخلوق، تو اللہ کے کلام کو بھی وہی مقام حاصل ہے۔ یہ ایک محاورہ بولا جاتا ہے، کلام الملوک کے ملوک الکلام، بادشاہوں کی کلام جو ہوتی ہے وہ ساری کلاموں کی بادشاہ ہوتی ہے۔ تو بادشاہ دنیا میں بڑے لوگ، اب تو بادشاہوں کا دور نہیں ہے، لیکن اب جو دور ہے، غریب ملکوں میں جو جمہوری ملک بنے ہوئے نام کی جمہوریت ہے، وہ ان پرانے بادشاہوں سے بھی آگے بادشاہ ہیں۔ وہ بادشاہ اپنی رعایا سے اس طرح معاملہ نہیں کرتے تھے جیسے آج کے جمہوری دور میں ایک صدر مملکت اور ایک وزیر اعظم اپنی رعایا کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ اس لیے یہ اللہ کا کلام، یہ اللہ کا کلام کیا ہے؟ یہ خدا کا کلام ہے۔
اس کو اللہ کے ساتھ نسبت ہے۔ جب اللہ کے ساتھ نسبت ہے تو یہ ساری کلاموں کا سردار تے رئیس، اس قرآن پاک کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور حافظ قرآن جب جنت میں داخل ہوگا، اللہ کریم فرمائیں گے پڑھتا چلا جا، اقرا ورقہ، قرآن پڑھتا چلا جا، جنت کے درجات طے کرتا چلا جا۔ ادھر ایک آیت پڑھے گا درجہ بلند ہو جائے گا، دوسری آیت، تیسری، سارا قرآن جب والناس تک پہنچے گا تو جنت کے آخری درجے میں آخری مقام اللہ اس کو عطا فرماتے تھے۔ اس لیے بات نسبت کی ہے کہ قرآن پاک کو اس کا نزول رمضان میں ہوا، رمضان سے نسبت ہے تو رمضان کا مہینہ خیر الشہور بن گیا۔ اس قرآن پاک کو اللہ نے حضور پر اتارا تو یہ تمام انبیاء کے سردار امام الانبیاء بن گئے۔ لیلۃ القدر میں اترا، خیر اللیالی بن گیا۔ وہ ایک رات ہے لیکن اللہ نے اس قرآن پاک کی وجہ سے اس رات کو راتوں کا سردار بنا دیا۔ اور جس جس حصے پر، زمین کی جس حصے پر یہ قرآن پاک اترا، وہ حصہ وہ مقام بھی اللہ کے ہاں زمین کے دوسرے مقامات سے بڑھ کر ہے۔ دیکھو اسی قرآن پاک کی پہلی وحی یہ اتری جبل حرا پر، تو جبل حرا آج بھی وہ تمام پہاڑوں سے بلند برتر، کیونکہ اس کو نسبت قرآن سے ہے۔ تو قرآن پاک سے جس کو نسبت ہوتی جائے گی، بات نسبت کی ہے۔ حضرت بلال حبشے کے رہنے والے ہیں، اللہ، لیکن قرآن سے نسبت ہوئی تو دیکھو کتنا سب سے آگے۔ حضور فرماتے ہیں جب میں جنت کی سیر کر رہا تھا، معائنہ کر رہا تھا، تو بلال کی آواز آگے آگے، جوتیوں کی آواز مجھے معلوم ہو رہی تھی۔ تو دیکھو یہ نسبت ہے، قرآن پاک کی نسبت ہے۔ قرآن پاک کی نسبت نے حضرت بلال کو اتنا دلیر، شجاع، بہادر بنا دیا کہ حضرت بلال پر سختی کی جاتی تھی، بھاری پتھر رکھے جاتے تھے، گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا، لیکن جب بھی پوچھتے تھے احد احد کی آواز ان کی زبان سے نکلتی تھی۔ اس لیے قرآن پاک نے اسلام اور ایمان اور مومنین اور مسلمانوں کو قرآن پاک نے ایک جرأت دی ہے، ایک شجاعت دی ہے، ایک بہادری دی ہے۔ جس نے قرآن پاک کو قبول کر لیا، دنیا کی کوئی قوت اور طاقت اس کو مٹا نہیں سکتی۔ اب امریکہ زور لگا رہا ہے، مر گیا، کھپ گیا، سارے بینک اس کے بیٹھ گئے، مقروض ہو گیا، عراق سے نکل گیا، افغانستان میں کمزور ہو گیا، نکلنے والا ہے۔ وہی میں نہ مانوں والی بات ہے، میری ٹانگ اوپر ہے۔ اب وہ جاتے ہوئے ہمارے ملک پاکستان کو سزا دینا چاہتا ہے، علماء کو اور عوام کو علماء سے دور کرنے کے لیے دھماکے کرا رہا ہے۔ کوئی یاد رکھے، کوئی عالم دین، کوئی طالب العلم، کوئی حافظ قرآن کوئی دھماکے نہیں کرتا، کوئی خودکش دھماکے نہیں۔ یہ سب
امریکہ کی سازش ہے، ساری امریکہ کی سازش ہے، تاکہ لوگ مساجد سے دور ہو جائیں، مساجد سے دور کرنے کے لیے، مدارس سے دور کرنے کے لیے۔ دیکھو آپ خود اندازہ کر لیں، رمضان پہلے بھی آپ نے دیکھے، یہ رمضان بھی ہے، رمضان میں جو مساجد کے اندر رونق ہوتی تھی وہ رونق ختم ہو گئی ہے، وہ رونقیں نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ اپنی سازش میں ناکام ہوگا۔ مسلمان مومن کے دل میں قرآن کی محبت، مسجد کی محبت، مدارس کی محبت، علماء کی محبت، مشائخ کی محبت، خانقاہوں کی محبت، دعوت تبلیغ کی محبت، یہ باقی رہے گی، جاری رہے گی، ساری رہے گی۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ کب تک یہاں تماکے کرے گا، بھاگے گا؟ اب یہی تباہ ہوگا۔ جو کچھ ہمارا کرنا تھا کر دیا، جو کرنا تھا کر دیا۔ اب امریکہ کی باری ہے، ہر ہفتے اس کے بینک بیٹھ رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں۔ اس لیے دوستو بات ہے نسبت کی کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کو جہاں جہاں سے اللہ کا کلام گزرتا چلا جاتا ہے اپنی برکات، اپنا نور، اپنی عظمت اور اپنی افضلیت وہ چھوڑتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے رمضان بھی خیر الشہور بن گیا، لیلۃ القدر خیر اللیالی بن گئی، حضور امام الانبیاء بن گئے، جبریل امین امام الملائکہ بن گئے، وہ قرآن کی وجہ سے۔ نزل بہ الروح الامین، اس قرآن پاک کو لانے والے جبریل امین ہے۔ اس لیے یہ جو دور کا سلسلہ ہے، تلاوت کا سلسلہ ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جبریل امین دور کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس سال آپ دنیا سے رخصت ہوئے، آپ نے کوچ کیا، تو اس سال جبریل امین نے 2 بار حضور کے ساتھ دور کیا، ہر سال 1 بار اور اس سال 2 بار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سمجھ گیا کہ اب یہ میرا آخری سال ہے، آخری رمضان ہے، اب دنیا سے سفر کا وقت قریب آ چکا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں دنیا سے کوچ فرما گئے۔ اس لیے دوستو آپ تو دنیا سے چلے گئے، لیکن قرآن پاک امت کو دے کر گئے۔ ترکت فیکم امرین، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کا قرآن اور اپنی سنت، اپنا طریقہ تمہیں دے کر جا رہا ہوں۔ اگر قرآن کو مضبوطی سے تھامو گے، میری سنت پر عمل کرو گے، لن تضلوا من بعدی، تم کبھی ہرگز کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ پاک آپ کا سننا، حافظ صاحب کا پڑھنا قبول فرمائے، اللہ پاک سب کے روزے قبول فرمائے اور پوری امت کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ جو سیلاب زدگان ہیں اللہ ان کو صبر اور شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ یا الہ العالمین، گناہگار، خطاکار، سیاہکار، بہت ہی گناہگار ہیں۔ اے اللہ تو بھی کریم ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، رب العالمین ہے۔ اے اللہ تو اپنی مخلوق کے ساتھ کریمی کا معاملہ فرماتا ہے، رحیمی کا، عفو کا، درگزر فرمانے والا ہے۔
اے اللہ امت کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، سب کو معاف فرما۔ اے اللہ امت نے بڑی قربانی دی ہے، امت مسلمہ نے، اے اللہ ان قربانیوں کو قبول کرتے ہوئے امت مسلمہ کو یہود و نصارہ کے مقابلے میں سیاسی طور پر، معاشی طور پر غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ سیاسی معاشی امت مسلمہ کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ اب تو انتہا ہو گئی ہے، متى نصر اللہ، انبیاء علیہ السلام پر ابتلا آتے رہے، نبی بھی بول اٹھے متى نصر اللہ، اب امت مسلمہ بھی بول رہی ہے زبان حال سے متى نصر اللہ، آسمان سے نصرت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہم جیسے کیسے ہیں، ٹوٹے پھوٹے گناہگار خطا کار، پر تیرے نبی سے محبت رکھنے والے، کلمہ پڑھنے والے، مسلمان کہلانے والے، اے اللہ اب مسلمانوں پر نصرت نازل فرماتے ہوئے اب اللہ تیری طرف سے اب آواز آنی چاہیے، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی نصرت قریب ہے، آنے والی ہے۔ اب پورے مظلوم مسلمان جہاں جہاں بھی ظلم ستم ڈھائے جا رہی ہیں وہ یہی کہہ رہی ہیں، اے اللہ تیری طرف سے یہی آواز آئے، الا ان نصر اللہ قریب۔ اے اللہ ہماری مدد فرما، مسلمانوں کی مدد فرما، مسلمانوں کی بڑی پٹائی ہو گئی، مر گئے، خون بہہ رہا ہے، اے اللہ اب مسلمانوں کی مدد فرماتے ہوئے سیاستاً معاشاً غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروض دوستوں کو قرضے سے نجات عطا فرما، غیب سے مدد فرما، سب کے کاروبار میں خیر برکت پیدا فرما، ہر ایک کو ذہنی باطنی طور پر سکون تسکین عطا فرما، ایک چھت کے نیچے رہنے والے تمام بھائیوں کو بچوں کو آپس میں محبتیں عطا فرما، الفت عطا فرما، ہر گلی کوچہ محلہ ہر مارکیٹ میں سب کو شیر و شکر بنا، اے اللہ سب کو شیر و شکر بنا، محبتیں عطا فرما، انتقام لینے سے ہم سب کو دور فرما، سب کو درگزر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کو قائم دائم فرما، اے اللہ ہمارا مادر وطن ہے، اس مٹی سے پیار ہے، اسی مٹی سے پیدا ہوئے، موت کے بعد اسی مٹی میں جانا ہے، یا اللہ اس زمین سے وطن سے سب کو اخلاص عطا کرتے ہوئے محبت عطا فرما، جو ملک کو توڑنا چاہتے ہیں ہدایت عطا فرما، اے اللہ اگر ہدایت مقدر میں نہیں ہے تو اے اللہ 17 کروڑ عوام کو ایسے لوگوں سے نجات عطا فرما، اے اللہ مصائب آفات جو مسلسل کبھی کس شکل میں کبھی کس شکل میں ہمارے ملک پر آ رہی ہے، اے اللہ ان مصائب سے اہل پاکستان کو محفوظ فرما، اے اللہ ہم سب کو توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرما۔ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ، کیا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ۔ یا الہ العالمین مجاہدین کی مدد فرما، اے اللہ امت مسلمہ کی مدد فرما،
اے اللہ امت مسلمہ کی مدد فرما، پوری امت کی مدد فرما۔ اس میں مجاہدین بھی آ گئے، امت مسلمہ کی مدد، دنیا کی پوری امت مسلمہ کہیں بھی، اے اللہ جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ۔